یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہمارے لیے ایک جیسا کھانا کافی نہیں ہے۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض، ان چیزوں کو جسے زمین اگاتی ہے، من بقلہا سبزیوں میں سے، وقثائہا ککڑیوں میں سے، وفومہا گیہوں میں سے، وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو ادنا ہے، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے۔ اہبطوا مصر، پس اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور چھا گن پر ذلت اور مسکینی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور گرفتار ہوئے اللہ کے غضب میں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت اور رسوائی اس واسطے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے۔ الآیہ۔ بہت عرصے بعد تفسیر کا دوبارہ موقع ملا، الحمدللہ۔ عید کے بعد اسفار تھے، پھر موسم کی خرابی تھی۔ بہرحال مقام طے کا ذکر ہمارے پچھلے درس کے اندر ہوا تھا کہ یہود کو مقام طے میں 40 سال تک ذلیل و خوار کیا گیا، اور وہاں اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا۔ لیکن چونکہ یہ شروع ہی سے ازلی بدبخت ناشکری قوم تھی، تیار بٹھیر اور تیار میٹھے پر راضی نہ ہوئی، کہتے نا گھر کی مرغی دال برابر، تو انہوں نے اپنی ناشکری والی اور انبیاء کو تنگ کرنے والی اور دین بیزاری والی صفات سے دوبارہ کام لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھئی ہم یہ ککڑیاں، ہم یہ من و سلوہ، ہم یہ بٹیر، ہم یہ میٹھا کب تک کھاتے رہیں گے؟ ہمارا دل اس سے اچاٹ ہو گیا، ہمارا دل اس سے بھر گیا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کی جگہ ہمیں کوئی سبزیاں اگے وہ ہم کھائیں، کوئی ککڑیاں ہوں سلاد بنائیں، کھیرے ہوں سلاد بنائیں، کوئی دال وغیرہ ہو وہ بنائیں، پیاز ہو کھانے میں مٹھاس آئے، یہ ایک طرح کے کھانے سے ہمارا دل بھر گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، تیار تمہیں مل رہا ہے، اس پر تم راضی اور خوش نہیں ہو، تم سبزیاں اگانے کے لیے کھیتی باڑی کرو گے، بدبختو تم اس علاقے میں اس واسطے نہیں ٹھہرے کہ کھیتی باڑی کرو کھاؤ پیو، تمہیں تو آگے اپنا ملک فتح کرنا ہے۔ اب جس کام کے لیے آئے ہو اس کو چھوڑتے ہو، اور جو کام تمہارا ہے اس میں لگتے ہو، کھیتی باڑی کرو گے، پھر اس کو پانی دو گے، پھر جراثیم سے بچاؤ گے، پھر اس کو کاٹو گے، پھر اس کے لیے آگ کا بندوبست کرو گے، پھر اس کو پکاؤ گے، اتنی بڑی خواری، اور تیار من و سلوہ تم مل رہا ہے، اس کے لیے تم تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن چونکہ ازلی بدبخت تھے تو کہا نہیں ہمیں یہی چاہیے۔ بہرحال پیچھے تسلسل چلا آ رہا ہے یہودیوں کے بدماشی کا اور یہودیوں کی ناشکری کا، تو اللہ نے ان کے متعلق جو اللہ کیا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر دیا کہ بار بار کی ناشکری اور بار بار انبیاء کو تنگ کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ایذا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور خواری چھا دی گئی ہے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ کیوں؟ کہ انہوں نے کیا کیا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک تو اللہ کی آیتوں، معجزات کو، انبیاء کو، تورات کی تعلیمات کو، اس کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ چنانچہ ان تفصیلی واقعات کو تورات اور انجیل کے اندر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ تورات اٹھائیں، اس کا کتاب سلاطین اٹھائیں، اس طرح کتاب تاریخ اٹھائیں، اور مرقس کی جو انجیل ہے اس کو اٹھائیں، تو اس میں ذکر ہے کہ الیاس علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اللہ کے ذوالقدر قدر نبی تھے۔ یوحنا کو ہیڈروس بادشاہ کی معشوقہ کے کہنے پر
ان کا سر قلم کر کے معشوقہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس طرح کے دیگر انبیاء کے واقعات ہیں کہ ان کو بڑے بے دردی کے ساتھ کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کو ذبح کیا گیا، کسی کو پتھر مارے، یہ ان کی ایک تاریخ چلی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اللہ نے ان پر ذلت اور خواری، ہمیشہ ذلیل بن کر رہیں گے، ہمیشہ خوار و زار بن کے رہیں گے، ان پر ہمیشہ لعنت اور ذلت چھائی رہے گی۔ اب یہاں ایک سوال ہے ہمارے ہاں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر ہمیشہ ذلت رہے گی، ہمیشہ خوار و زار رہیں گے، ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ مقہور رہیں گے، ہمیشہ مغضوب رہیں گے، ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ لیکن ہم تو آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیل کے نام سے ایک بڑی ریاست قائم ہے، ان کی تو ایک بڑی مملکت قائم ہے، ایک مضبوط مملکت قائم ہے۔ قرآن تو ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، قرآن تو ان کو رسوا کہہ رہا ہے، جبکہ اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو وہاں ان کی مملکت ہے، ان کا بڑی حکومت ہے، طاقتور ترین لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بظاہر حقائق اور قرآن میں تعارض آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے۔ ذرا غور کریں آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مفروضہ کہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اسرائیل یا اسرائیلیوں یا یہودیوں کی کبھی حکومت نہیں بن سکتی، اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ حکومت بننے کا ذکر ہے، نہ حکومت نہ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی 3 طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ایک یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیا، ذلت اور خواری۔ ذلت اور خواری کا کیا مطلب؟ کہ ایک تو ذلیل رہیں گے، ہمیشہ ڈرپوک، دوسروں کے ماتحت بن کے رہیں گے، ہمیشہ خوار ہوں گے، ذلت باطنیہ کا شکار ہوں گے، ان کے اندر کبھی بھی اللہ والی صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ کمینگی ان کی گھٹی میں گھٹ مل گئی ہوگی۔ ایک نا بڑے سے بڑے گنہگار ہے، زندیق ہے، وہ اسلام لے کر آ جائے گا، اچھی صفات کا حامل ہو جائے گا، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ من حیث المجموع ان کی فطرت میں ہمیشہ شرارت رہے گی۔ ایک قرآن نے اس ذلت کا ذکر کیا ہے، اللہ کے غضب کا ذکر کیا۔ اور تیسرا یہ کہ دلائل کے میدان میں کبھی حق کے سامنے فاتح نہیں بن سکیں گے۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی مملکت، ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے ان کی ذلت کا ذکر کیا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں فرعونیوں نے ان کو کس طرح ذلیل کیا، آپ کے سامنے واقعات گزرے۔ ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے، انہیں غلام بنا کے رکھا، اور بالکل ایک ذلت والی زندگی گزاری۔ پھر اگر آپ ہمارے قریب کے دور میں، اس کے بعد خیبر سے نکالے گئے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، پھر خیبر سے نکالے گئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے قریب کے دور میں دیکھیں تو جرمنی، نازیوں نے، قریباً جرمنس نے 40 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا۔ اور انگریز کی پرانی تاریخ اگر آپ اٹھائیں، ان کی تاریخیں اٹھائیں، تو آج بھی انہوں نے اپنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذلیل ترین قومیں ہیں، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہ جو اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ ابھی بھی ان یہودیوں کی اپنی طاقت پر قائم نہیں ہوئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آگے لکھا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وبحبل من الناس۔ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ ذلت میں رہیں گے۔ ہاں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ عارضی طور پر اس ذلت سے نکل سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے، توبہ طائب ہو جائیں۔ تو یہ جو ذلت ہے کہ ہمیشہ دوسرے قوموں کے دست نگر رہتے ہیں، دوسرے قوموں کے ہاں یہ کمتر رہتے ہیں، دوسرے قوموں کے غلام رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اجتماعی طور پر توبہ استغفار کر لیں تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور انہیں عزت دے دیں گے، یا بحبل من الناس، لوگوں کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی مدد یہ حاصل کر لیں تو لوگوں کی مدد کے بلبوتے پر شاید عارضی طور پر تھوڑی بہت حکومت، تھوڑی بہت عارضی طاقت قوت حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اپنے بلبوتے پر تر قیامت ذلیل ہیں، تر قیامت خوار ہیں، تر قیامت غلام ہیں۔ اور اگر آپ موجودہ اسرائیل کو دیکھیں تو یہ اپنے بلبوتے پر قائم نہیں ہے، بلکہ جنگ عظیم اول سے برطانیہ نے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور 1920 سے سازش شروع ہوئی، اور جنگ عظیم دوم 1940 میں جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا بلفورڈ، اس نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل چونکہ پوری دنیا میں مظلوم لوگ ہیں، ان کا کوئی ملک، کوئی دیس نہیں ہے۔ ذلت کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں
یعنی قدیم ترین تہذیب ہے یہ، قدیم ترین اہل کتاب عیسائی ان کے بعد آئے، مسلمان ان کے بعد آئے، لیکن پوری دنیا میں عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں، پوری دنیا میں مسلمان باوجود شکست کھانے کے ابھی بھی بڑی تعداد میں ابھی بھی کئی ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے قدیم ہونے کے بعد بھی، عیسائیوں سے قدیم ہونے کے بعد بھی دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ ایک آدمی محلے کو آباد کرے، مثال دے اس محلے میں سب سے پہلے آئے اور پورا محلہ آباد ہو جائے، محلے والے شاہانہ زندگی گزارے، اور جو اس محلے میں سب سے پہلے ہے وہ کبھی نالے پر جھونپڑی لگا کر بیٹھا ہو، کبھی اس چوک پر بھیک مانگ رہا ہو، کبھی اس چوک پر بھیک مانگ رہا ہو، اس سے بڑی ذلت والی کوئی زندگی ہوگی؟ یہی زندگی ان کو تھی۔ اور پھر اتنی بڑی خواری کے بعد برطانیہ کا یہ لیپالک، برطانیہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو اتنی خواری کے بعد بھی اتنا سا اسرائیل ان کو ملا، اور کتنے ذلیل ہیں کہ ہر طرح کی طاقت کے باوجود بھی 60 سال ہو گئے، میزائل اور ٹینک کے باوجود بھی فلسطینیوں کے پتھروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی تلوار لے کر اٹھے اور ایک آدمی بندوق لے کر اٹھے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور اگلا والا ایک پتھر اٹھا کے سر پہ مارے بھاگ جائے، ارے لختی لعنت ہے، بے شرم جو ہے نا، تجھ سے بڑا تو کوئی منحوس ذلیل کوئی نہیں ہے، تلوار لے کر پتھر سے بھاگ رہا ہے۔ یہ تلواریں لے کر، ٹینکیں لے کر 60 سال ہو گئے، اور ادھر پتھر گرتا نہیں ہے، ادھر ان کا وضو پہلے ٹوٹ جاتا ہے، پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ تو قرآن نے کہا اگر کہیں ان کو تھوڑی سی طاقت ملے گی تو طاقت بھی لوگوں کے ذریعے۔ تو یہ جو اسرائیل قائم ہے اپنے بلبوتے پر نہیں، اپنے بلبوتے پر تو یہ پتھر بھی نہیں برداشت کر سکتے، یہ آج بھی امریکہ اور برطانیہ کی طاقت پر۔ آج بھی اگر برطانیہ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو جو تھوڑی سی جگہ میں انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز حکومت قائم کر دی، اسے بھی نہیں قائم کر سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا بھر سے انہوں نے یہودیوں کو بلایا کہ ہم نے اب اپنا ملک حاصل کر لیا ہے، اب تم یہاں آ کر آباد ہو جاؤ۔ حالانکہ تحقیق یہ بتاتی ہے، محققین یہ بتاتے ہیں کہ جو یہودی اسرائیل آئے دنیا بھر سے، وہ بھی اسرائیل آ کر تنگ ہو گئے، اور قریباً 20-25 سال پہلے کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 8 لاکھ کے قریب اسرائیلی دوبارہ اسرائیل سے واپس چلے گئے۔ اور وہ رہ کیسے رہیں؟ ہر جگہ CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 8 میٹر اونچی اور 1000 میٹر لمبی دیواریں قائم ہیں، گویا ایک قید خانے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اتنی طاقت کے باوجود بھی CCTV کیمرے، ہیلی کاپٹرز، ہر انچ کے فاصلے پر، ہر فٹ کے فاصلے پر CCTV کیمرہ، دیواروں کے اندر، وہ کہیں بغیر اجازت کے، بغیر سیکیورٹی کے فلسطینی علاقے میں نہیں جا سکتے۔ اتنی طاقت کے باوجود بھی اگر آپ اسلحے سے غیر مسلح لوگ کے سامنے بھی دیواروں کے اندر اور آہنی دیواروں کے اندر رہ رہے ہوں، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ تو اسرائیل بھی طاقت نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے، بلکہ وہ خود ان کی ذلت اور رسوائی کا ایک نمونہ ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور چن چن کر ان کے بڑے دجال سمیت انہیں جہنم رسید کریں گے، انہیں جہنم بھیجیں گے۔ تو یہی ذلت، ان کی ذلت اور خواری کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، نعمتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر ایک نصیحت ہے، دیکھیں پیچھے آیتیں گزر گئی، انی فضلتکم علی العالمین۔ اوے بنی اسرائیلیو، اوے یعقوب کی اولاد، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں اپنے زمانے میں سب پر فضیلت دی، تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، تمہارے بچے پیدا ہوتے تھے تو کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، جب بڑے ہوتے تھے تو کپڑے بھی خود بخود بڑے ہوتے تھے، روشنی کے لیے خود ایک رات کو ایک چراغ روشن ہو جاتا تھا، کھانے کے لیے من و سلوہ آتا تھا، تمہارے کپڑے کبھی بوسیدہ نہ ہوتے تھے، تمہیں غلامی سے نکال کر بادشاہت کی طرف لے کر آئے، لیکن جب تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو اللہ نے اس قوم کو جو اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، جو سب سے اعلیٰ عرفہ قوم تھی، جو معزز قوم تھی اپنے زمانے کی، جو محبوب قوم تھی، جس میں سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا، پھر اللہ نے انجام ان کا یہ کیا کہ وہ دنیا میں سب سے ذلیل قوم ہو گئی، دنیا میں سب سے خوار قوم ہو گئی۔ آج اپنے اور پرائے، بلفورٹ نے اسرائیل تو قائم کیا برطانوی وزیر اعظم نے،
انہوں نے اس کی مظلومیت کے اقرار تو کیا لیکن برطانیہ میں قائم نہیں کیا، یورپ میں قائم نہیں کیا، فلسطین کے اندر قائم کیا۔ گویا وہ بھی جانتا تھا ہے جیسا لیکن ہے گند، اپنے سے دوری رکھو۔ یعنی جو ان کے لیے پالک ہیں وہ بھی ان کو گندی سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بیچارہ بے آسرا ہے، اس کی کوئی بھئی تو اپنے گھر کیوں نہیں لے کر جاتا؟ اتنا ہی بے آسرا ہے، اتنا ہی بیچارہ نیک، اتنے بزرگ، اتنے اپنے گھر لے جا، وہاں پال لے، ڈالا بھی تو دوسرے کے گلے میں۔ تو ذلیل ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں سب سے افضل امت بنایا، آج اللہ نے سب سے محبوب نبی ہمارے اندر بھیجا، ہمارے درمیان مبعوث کیا، ہمیں اللہ نے آخری نبی کی امتی بنایا، ہمیں اللہ نے معزز و مکرم بنایا اور طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہ کریں، اللہ سے کچھ بعید نہیں کہ ہمیں بھی ذلیل و خوار کرے، ہمیں بھی کیا کرے؟ ذلیل۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ باقی اگر ہم شکر نہیں کریں گے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے مستغنی ہے۔ یا عبادی، اللہ کی ذات تو ایسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملک شیئا۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے حاجی اللہ دیتا بن جاؤ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سارے کے سارے نیک بزرگ بن جاؤ، دنیا کے اندر کوئی ایک بھی میرا نہ شکرہ نہ رہے، کوئی ایک بھی کافر نہ رہے، کوئی ایک بھی فاسق نہ رہے، سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے متقی بن جاؤ، سب کے سب میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ، گڑ گراؤ، رو، میری عظمت میں، میری عزت میں ایک پائی کا اضافہ نہ ہوگا۔ میں اپنی عظمت اور عزت میں تمہارے گر گرانے کا، تمہارے رونے کا، تمہارے سجدوں کا، تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذالک فی ملک شیئا، اور اگر سارے کے سارے میرے سرکش ہو جاؤ، سارے کے سارے باغی ہو جاؤ، سارے کے سارے نافرمان ہو جاؤ، سارے کے سارے اعلیٰ پائے کے گنہگار ہو جاؤ، میری عظمت، میرے جلال، میری بڑائی، میری کبریائی کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ میں اپنی بڑائی، اپنی کبریائی میں تمہارا محتاج نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کی اتنی کبریائی بیان کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اتنے فرشتے ہیں کہ یہ بیت المعمور جو آپ کے بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ اس فرشتے کا قیامت تک نمبر نہیں آتا۔ وہ فرشتے کوئی سجدے میں اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ تمہارے اللہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ تم شکر کرو کہ تم اس کے بندے ہو اور اس پر ایمان لانے والے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأتیت کل مسئلۃ۔ اے لوگو، تمہارے اول اور آخر، انس اور جن، سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی زبان میں مجھ سے مانگے، اللہ میری یہ حاجت ہے، اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر لے، اے اللہ میں اس معاملے کا محتاج ہوں، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اور میں ساری دنیا کو آدم علیہ السلام سے لے کر تر آخر انسان تک، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، ہر ایک کو دے دوں جو کچھ اس نے مانگا۔ ما نقص مما عندی کما اذا ادخل المخیط البحر، میری مملکت، میرے خزانوں، میرے مال میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا ایک سوئی سمندر کے اندر ڈالو، اس کے ناکے میں، اس کے سوراخ میں ایک قطرہ تو آ جائے گا، یہ ایک قطرہ سمندر میں کم ہو جائے گا، لیکن تم سب کو میں سب کچھ دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، فرمایا مجھے بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جانے کا بڑا شوق تھا،
تو میں ایک جنگل میں گیا کہ دیکھوں یہاں کوئی بزرگوں میں سے کوئی نصیحت حاصل کروں. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی کٹ چکے تھے, جزام کوڑ کا بیمار تھا. کوڑ جسم گلتا ہے, گوشت سے, ہڈی سے گوشت جدا ہوتا ہے, گرتا ہے. ہاتھ بھی کٹ چکے, گر چکے تھے, پاؤں بھی گر چکے تھے, آنکھوں سے بھی اندھا تھا. اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا. اے اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. میں حیران, اور میں اس شخص کے پاس گیا صرف کان تھے سننے کے لیے اور منہ تھا کھانے اور بولنے کے لیے. میں نے کہا بزرگا, آخر تجھے یہ طاقت کس نے دی ہے, یہ جذبہ کس نے دیا, یہ تعلیم کس نے دی کہ اس حال کے اندر بھی تیرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, تیرے پاؤں کٹے ہوئے ہیں, تیری ناک کٹی ہوئی ہے اور تیری آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کہا پگلے, اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں, زندہ تو رکھا ہوا ہے. اللہ آسمان کو حکم دیتا, آسمان مجھ پر گر جاتا. اللہ پہاڑوں کو حکم دیتا, پہاڑ مجھے اپنے درمیان چٹک دیتے. اللہ زمین کو حکم دیتا, زمین مجھے دھسا دیتی. لیکن اللہ نے اب بھی مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اور اب بھی ایمان کی دولت نصیب کی ہوئی ہے. بھلا اس حیاتی, اس زندگانی پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ آج اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. مال دیا ہوا ہے, اولاد دی ہوئی ہے, آنکھیں دی ہوئی ہیں, کان دی ہوئی ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں, اللہ کی صرف ایک گردہ لے لو. آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ ہم نے گردہ بنا لیا ہے, گردہ خون فلٹر کر سکتے ہیں ہمارے پاس. لیکن اس انسانی گردے میں خود ایک ایسا دماغ ہے جو خود یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کھانا اچھا ہے, اس کے ذرات اچھے ہیں تو اس کو خون میں شامل کر کے پورے بدن میں پھیلانے, اور یہ گند ہے تو اس کو نیچے پخانے کے ذریعے سے نیچے بہا دینا ہے. یہ دماغ ہم سے نہیں بن رہا جو ان خوراکوں کے درمیان فرق کر دے, ورنہ گردہ بنا چکے. اچھی سے اچھی مشین لے لو, 1 سال چلے گی, 2 سال چلے گی, پھر جل جائے گی, پھر ختم ہو جائے گی. لیکن جب سے پیدا ہو, کسی کی عمر 60 سال ہے, کسی کی 70, کسی کی 14 سال ہے. یہ اندر ایک پمپ دل کی صورت پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ کئی کلومیٹر تک بغیر کسی بل کے, بغیر کسی بیٹری کے, بغیر کسی چارجنگ کے, بغیر کسی سوئچ آن آف کے تمہیں خون مہیا کر رہا ہے, خون پمپ کر رہا ہے. ایک دفعہ بھی اللہ نے بجلی کا بل نہیں بھیجا. اچھے سے اچھا موبائل لے لو, کیمرہ اس وقت کام کرے گا جب چارجنگ ہوگی, کیمرہ اس وقت کام کرے گا جب بیٹری فل ہوگی. اللہ نے کیمرہ دیا ہوا ہے, دماغ کی صورت میں میموری, انلیمیٹڈ میموری دی ہوئی ہے. اللہ نے آنکھ کا کیمرہ دیا ہوا ہے, نہ بیٹری کا تقاضا کرتا ہے, نہ بیٹری پھولتی ہے, نہ چارجنگ کا تقاضا کرتا ہے. دن میں سینکڑوں دفعہ پلکیں کھولتے بند کرتے ہو. کیمرے پر کور ہو تو ہاتھ سے کھولنا پڑے گا, خود کبھی نہیں کھل سکے گا. لیکن یہ دن میں سینکڑوں دفعہ پلکیں کھلتی بند, کھلتی بند, کھلتی بند. ہمیں کبھی تک, اگر اللہ یہ پلکیں بند کر دے کیا کر سکتے ہو, اور اگر اللہ یہ پلکیں کھول ہی رکھے تو کیا کر سکتے ہو. اور تو چھوڑو, ایک اللہ تمہارا پیشاب پخانہ بند کر دے تو کیا کر سکتے ہو. جاؤ لوگوں سے پوچھو جن کے ہاضمے خراب ہے. ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا, اے اللہ تو مجھے کبھی آزمانا, اے اللہ تو مجھے کبھی آزمانا, میں تیرے امتحان میں, تیرے آزمائش میں پورا اتروں گا. اللہ نے اس کا پیشاب اور پخانہ بند کر دیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن چیخنے لگ گیا, اور علماء طلباء کے پاس ہے کہ او اللہ کے بندو, ادعو لأم کاذب, لأم کاذب, او اللہ کے نیک لوگوں اپنے اس جھوٹے چچے کے لیے دعا مانگو. میں تو کہتا تھا اللہ تیرے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا, ایک اللہ نے میرا پاخانہ بند کر دیا, مجھ پر زندگی عذاب ہو گئی ہے. چہ جائے کہ اللہ نے زندگی دی. آج کورونا کے اندر سانس کی پرابلم کا مسئلہ تھا, آکسیجن نہیں مل رہی تھی. ایک آکسیجن سلنڈر جو 2-3 گھنٹے چلتا, 70, 75, 50 ہزار کا, صبح سے لے کر شام تک یہ آکسیجن لے رہے ہو, کبھی کوئی بل نہیں ہے, کبھی اسپتال نے تکا. کتنی نعمتیں دی ہیں, پھر اولاد کی نعمت, پھر نیند کی نعمت, پھر مال کی نعمت. اور اگر تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے, تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, تھوڑا سا کوئی جوان بیٹا, اف اللہ کو میں ہی ملا, اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آتا. اور ہماری عورتیں یہ سینے پیٹنے لگ جائیں گی, یہ بال نوچنے لگ جائیں گے, ہمارے مرد یہ چیخنے لگ جائیں گے, بس کیا کروں مولوی صاحب, پتہ نہیں اوروں کو دیکھتا ہوں ایسے اچھے گھومتے پھرتے, پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے.
کم بخت مارے نماز تو نہیں پڑھتا، تلاوت تو نہیں کرتا، اللہ اللہ تو نہیں کرتا، گھر میں پردہ تو نہیں کرتا، گھر میں خرافات تو کرتا ہے، گانے تو سنتا ہے، فلمیں تو دیکھتا ہے، گالیاں تو دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری تو نہیں کرتا، تجھے تو زمین میں دسنا چاہیے، تجھے تو کتے اور خنزیر بننا چاہیے۔ اس کے باوجود اللہ نے تجھ پر اتنا کرم دیا کہ تجھے روٹی دی، تجھے کھانا دیا، تجھے گھر دیا، اور اگر اس میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ سے گلے اور شکوے کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ میں کمزور آدمی ہوں، اے اللہ میں کمزور آدمی ہوں، تیری تکلیف ہے، مجھے پتہ ہے تیری آزمائش ہے، اے اللہ میں تیری آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اگر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہو اللہ معاف کر دے، تو سمجھ لیے اللہ کی طرف سے امتحان کامیاب ہو گئے۔ اور اگر گلے شکوے شروع کر دیے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب ہے، تمہیں اور ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اس لیے پریشانیوں سے پریشان مت ہوا کرو۔ حدیث میں آتے ہیں مومن کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کانٹا، اور اس چبھنے کی وجہ سے آہ اس کے منہ سے نکلے، اللہ اس آہ نکلنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت میں یہ آدمی جب دیکھے گا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر تکلیفوں والی زندگی گزاری، اللہ قیامت میں ان کو کیا کیا نعمتیں دے رہے، وہاں خواہش کرے گا اے اللہ کاش میری چمڑی تو دنیا میں کینچی سے کاٹ لیتا۔ یہاں شکوے کرتا ہے، اور وہاں جب ان مصیبتوں پر انعام اور اکرام دیکھے گا تو وہاں یہ گلہ کرے گا کہ دنیا میں خوش و خرم کیوں رہا۔ اس لیے جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں، اللہ کا اس پر شکر ادا کرے اور اللہ سے عافیت مانگے۔ یہ نہیں کہ جی کر امتحان میں نہیں، کمزور آدمی، اللہ سے عافیت مانگے، ورنہ ناشکری کریں گے، بغاوت پر اتریں گے، فسق و فجور میں رہیں گے، تو جو حال بنی اسرائیل کا اللہ نے کیا، مبادہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا حال ہمارا ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔